رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اختتام ہونے کو ہے کہ دوسری تاخرات آج ہے تو 2 دن میں پھر اس کے بعد 26ویں آ جاتی ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں۔ 2 راتیں حدیث میں بھی آتی ہیں، ایک عید کی رات آتی ہے، ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ اس راتوں میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ ان راتوں کو ایک نام دیا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کی رات ہے۔ اسی رات میں ہم اپنے کپڑوں کی خریداری میں ہم لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم مسجد میں پہنچ کر یا اپنے گھر میں اس رات میں عبادت بھی کرنا چاہیے۔ جس دن سور پھونکا جاتا ہے سب کے دل پھٹ جاتے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سلامت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امن کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس رات میں ضرور دعا کرو، عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، دعائیں میں مشغول رہو، چاہے تو انفرادی دعائیں کرو، چاہے اجتماعی دعا کرو، لیکن حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا۔ اپنے وقت کو بیکار مت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ آپ ایک فرض نماز جو ہے رمضان میں ادا کرتے ہیں، غیر رمضان میں 70 فرض نماز ادا کرنے کا اجر دیا جا رہا ہے۔ اتنے سارے فضائل امت کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی، بار بار ہمارے علم میں زیادتی ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی ہی عزیزان محترم ہم دنیا ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ حالات جو ہیں تنگ ہیں، مسلمان پریشان ہیں، عالم اسلام پر قہر ٹوٹ رہا ہے، پھر بھی ہم جو ہے اپنے ہی کاموں کاجوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان کیا، ہمارے لیے جمعہ کیا، ہمارے لیے عید کیا، ہم برائیوں میں جو ہے مختلف ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو۔ مالک مجھے تہجد نصیب کر دے، مجھے اشراق نصیب کر دے، مجھے چاش کی نماز نصیب کر دے، 20 رکعت اطمینان کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا مجھے نصیب فرما دے۔ عزیزان محترم، آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں آج علماء کیوں اجازت نہیں دیتے جنگ کے لیے؟ ہم تو تیار ہیں۔ ارے ہمارے لیے تو تف ہے، جہاں تراویح میں کھڑے ہونے کو طاقت نہیں رکھتے، جنگ کیا کریں گے؟ تو نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہونے کی طاقت رکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑے ہو کر اپنی قوت کو بتائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے۔ آپ 10 منٹ کھڑے ہو نہیں سکتے، 15 منٹ نماز میں کھڑے ہو نہیں سکتے۔ تمام مصلیوں کی طرف سے ہمارے ذمہ داروں کو اعتراضات آ جاتے ہیں، آپ کا امام 10 منٹ دیر کر دیا، ہم کیا جنگ کریں گے؟ وہ صحابہ تو صحابہ ہی تھے جو جنگ بدر میں نہتے تھے، کمزور تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ تلوار ایسی نہیں جو آپ کی ٹماٹر کرنی کاٹنے والی، وہ بھی ایسی تلوار جو ہے بڑی وزنی لوہے کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور وہ ہے نہ ان کے پاس کوئی سواری ڈھنگ کی ہے، پھر بھی مقام بدر میں، جنگ بدر میں برابر کھڑے ہو کر لڑے ہیں۔ مقام بدر کب ہوئی؟ آج ہمارے بچوں سے پوچھو پتہ نہیں۔ 17 رمضان مبارک سن 6 ہجری میں جو ہے جو مقام بدر پر جنگ بدر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، آپ کی چاہتوں کی خاطر صحابہ نے یہ کہا بھی، یا رسول اللہ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ
تم اور تمہارا اللہ جا کر تم لڑائی کرو، ہم آنے والے نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایسے نہیں، آپ کے اشارے پر کھڑے ہیں، آپ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر مشکلوں کو پار کیے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم کو کلمے کی ترغیب دی گئی، اپنا کلمہ صحیح کرو۔ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارا صحیح نہیں ہو پایا، برسہ برس گزر گئے، محمد رسول اللہ ہمارا صحیح ہو نہیں پایا، برسہ برس گزر گئے۔ آج تک قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں صحیح نہیں ہوئی۔ آج ہماری انگلیاں امام پر اٹھتی ہیں، خطیب پر اٹھتی ہیں، تراویح والے پڑھانے والے پر اٹھتی ہیں۔ آؤ مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھا کر دکھاؤ، پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھانا بھی کیا کمال کی چیز ہے۔ عزیزان محترم، ایک صفحہ یاد کر کے بتاؤ، امام پر تراویح پڑھانے والے پر اتنی ہماری زبان درازی کساتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگو، بڑے بڑے علماء ہمارے سر سے اٹھتے ہوئے چلے گئے۔ رابع حسنیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا علم عطا فرمایا تھا۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ شخصیت تھی جو اس امت میں پائی جاتی تھی۔ کل حضرت کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ 2 مرتبہ حضرت کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، ایک ندوہ میں، ایک رائے بریلی میں۔ اتنے بڑے بڑے علماء کا اٹھ جانا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ علم کا اٹھتا ہوا ایسا علم ہمارے اوپر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ملیں گی تو ہم جیسے ہی ملیں گے آپ کو، جہاں پر ہمارے پاس نہ قرآن حدیث کا صحیح علم ہے۔ آج بڑے بڑے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، ٹھاٹے مار کا سمندر ایسا علم رکھنے والے علماء اکرام ہمارے سروں پر سے اڑ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو ہمارے سامنے علم والا ہوتا ہے اس کی واقعتاً قدر کرو، اگر ناقدری ہوئی اللہ تعالیٰ ایسے تمہارے سے حفاظ کو، علماء کو تمہارے سروں پر سے اٹھا لیں گے۔ یاد رکھو ایک وقت آئے گا تم تلاش کرو گے، تم ایک حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گا آپ کے مصلی پر سنانے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح کہہ دیا ہوں، کیونکہ سب کے سب ہم لوگوں سے بیدار آ چکے ہیں۔ اب سب اپنے بزنسوں میں، کاموں میں، کاجوں میں لگ جائیں گے۔ مولوی صاحب بھی یہی سوچے گا کہ میں بھی کاموں کاجوں میں لگ جاؤں گا، تو آپ کہاں سے عالم دین کو لے کر آئیں گے؟ کہاں سے آپ جید حافظ قرآن کو لے کر آئیں گے؟ قرآن کے یاد کرنے کے لیے یہاں بھی بہت سارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، پوچھو یہ فولاد کے چنے چبانا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن شریف کا سننا ہم کو مزے لے کر، کوئی اطمینان سے پڑھتا ہے تو اس پر بھی تانا کستے ہیں، کوئی دیر سے پڑھتا ہے تو اسے بھی کستے ہیں، کوئی جلدی پڑھتا ہے تو اس پر بھی کستے ہیں۔ مجھے رمضان میں 1 سے 2-3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کو ملا، لیکن مجھے ہاں اطمینان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں برقرار کھڑے ہو کر تراویح سنی جا رہی ہے۔ لیکن جلدی جلدی میں جہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے وہاں تو 1 صف ہے یا تو 1.5 صف کھڑی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں کا مزاج ہے قرآن شریف سننے کا، وہ جیسا بھی ہو کھڑے ہو کر برابر سنیں گے آپ۔ لیکن جن کو جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ہے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کم از کم قرآن شریف آج الف لام میم 12 جز ہماری مسجد میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھو، امام کی الگ تیاری ہے، تمہاری الگ تیاری ہے۔ امام کی تیاری یہ ہے کہ وہ قرآن شریف یاد کر کے آ کر تمہارے لیے مصلی پر سنائے گا، لیکن تم ترجمہ قرآن کھولو، آج کے پارے میں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ دیکھو۔ جب امام کے پیچھے آ کر تم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوگے تو جب تمہیں سمجھ میں آئے گا ہمارا امام کیا پڑھ رہا ہے، اور کہیں گے امام صاحب تم بہت فاسٹ پڑھ دیے، میرے ترجمے کے مطابق آپ نے نہیں پڑھا، میرا ترجمہ چھوٹ گیا، آپ اس طریقے سے کہیں گے۔ عزیز و بزرگوں، ہماری کچھ بھی تیاری نہیں، نہ الحمد کے شریف کا آج تک ہم کو ترجمہ یاد نہیں ہوا، قل اللہ احد کا ترجمہ آج تک ہم کو یاد نہیں ہوا، قل اعوذ برب الفلق کا، قل اعوذ برب الناس کا، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر
الکوثر، اس کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، قصوروں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جو غلطیاں رمضان میں ہوئی، آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما کر آنے والا رمضان ہم کو جو ہے نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہر رمضان میں ہم کو جس طریقے سے رمضان گزارنا ہے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔